ہے کہ عالم میں 4 صفات ہونی چاہیے. اللہ نے ان میں علماء کے لیے، ویسے تو یہ نشانیاں ہیں بڑی، لیکن فرمایا اس میں 4 صفات کا پہلے بیان جو ہے نا وہ اونٹ کا ہے. اونٹ کے اندر صبر بہت ہوتا ہے، کھانے پینے پر صبر کرے گا، سفر میں صبر، سب سے زیادہ صبر اس میں ہوتا ہے. اور میں کہا عالم میں صبر کی کیفیت ہونی چاہیے، عجلت پسندی نہ ہو، بے صبری نہ ہو. اور اس کے بعد السماء کیف رفعت، اس کے حوصلے آسمان جیسے ہونے چاہیے، بلند حوصلہ، چھوٹے حوصلے والا نہ ہو، ہاتھ پاؤں چھوڑ دے، اللہ پر نظر رکھے اور بڑا حوصلہ رکھے. اور وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، استقلال میں اور حق پر جمنے میں پہاڑ کی طرف اعلان اتنی کوشش کرے نہ ہٹے، بالکل ہر طرح کا نقصان گوارا کرے لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جب انسان اس بات پر جم جاتا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا راستہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو راستہ کھل جاتا ہے. یہ عجیب ہے، یہ عجیب ہے. اس لیے حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمیں ایسا ہوتا تھا کہ بس اب ہم گئے، اس وقت نصرت الہی آ جاتی، لیکن جگہ جمے رہتے تھے. لیکن دباؤ اتنا بڑھ جاتا تھا جنگ میں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بس اب 2-4 منٹ بھی اگر اور ایسا ہوا تو بس ہم ختم ہو جائیں گے. اس وقت نصرت کی ہوائیں اور اگلا فریق بھاگنا شروع کر دیتا تھا. یعنی حالانکہ وہ ہم پر غالب آ رہے تھے لیکن ایک دم مغلوب ہو جاتے تھے. یہ ہے جبال. اور زمین کی طرح عز و انکساری ہے، بچھ جائے وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، دوستوں کے سامنے بالکل ریشم کا نرم ہو جائے. جسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے، باطل بات ہے تمہارا، دوستوں کو اپنی دادا گیری نہ دکھائے، دشمنوں کو دکھائے، تو میں مٹ کر عز و انکساری کے ساتھ. میں ایک عالم میں، ایک خطیب میں، ایک دین کے خادم میں یہ صفات ہوتی، مومن میں یہ صفات ہوتی. اونٹ کی طرح صابر ہو، آسمان کی طرح بلند حوصلہ ہو، پہاڑوں کی طرح استقلال ہو، زمین کی طرح عز و انکساری. اس لیے صوفیہ کے اخلاق میں لکھا ہے کہ صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ زمین پر تو گند ڈال دو، کتنا ہم گند ڈالتے زمین پر، لیکن زمین میں سے جب بھی کوئی چیز اگے گی وہ پاکیزہ ہوتا ہے. ہم گند ڈالتے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، گوبر ڈال رہے ہیں، سب گندگی ڈال رہے ہیں، لیکن جب زمین میں کوئی بھی چیز اگے گی، گھاس اگے گا، پھول اگے گا، وہ پاکیزہ نکلے گا. اس نجاست میں سے بھی نکلے گا تو پاکیزہ ہوگا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بد اخلاقی کیسی برتے، آپ میں سے حسن خلق نکلے. یہ نصیحت، یہ اخلاق وہ ہے. زمین کی طرح بچھ جائے ایمان والوں کے لیے، اندر کے حوصلے ایسے ہیں اس کے. اس لیے بلند نظر رکھے، بلند بڑا حوصلہ کر کے کام کرے. پھر اللہ تعالیٰ بھی کام لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ کی ولایت اور دوستی ہے، چونکہ یہ غیر محدود ہے، اس لیے اللہ کے ولیوں کے حوصلے سب سے اونچے ہوتے ہیں. یاد رکھو، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ رومی فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اور یہ ساری چیزیں ان کی فکر کے سامنے کچھ بھی نہیں، معمولی ہے. اونچے بلند حوصلہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو فتوبہ کہتے ہیں. فتوبہ، فتن زبان کہتے ہیں، فتوبہ اصطلاحات اس میں اصلاح تزکیہ کے میدان میں. فتوبہ یعنی ایسا اس کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی بھی قربانی دے دے گا لیکن اپنے حوصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا.
پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے کام لیتے ہیں، حوصلے مطابق کام لیا جاتا ہے، جیسے جس کا حوصلہ. اگر کمزور حوصلے والا ہے تو کام کمزور ہوتا ہے اس کا. صبر و تحمل، سب انتظار کرے، جلدی نہیں کرے. ہم جو جلدی کرتے نا، یا جلدی سے یہ کام ہو جائے، جلدی سے ہمیں چیز مل جائے. خصوصاً اس زمانے میں تھوڑا سا ہم مطلب ہے کہ دین علم سے فارغ ہوئے، ابھی سے ہم ان چیزوں کے متمنی ہو جاتے ہیں جو ہمارے بڑوں کو 30 40 50 سال بعد ہوگا، آج سے مجھے وہ چیز مل جائے. یہ بہت غلط سوچ ہے. یہ جی جیسے ان کو جی واہ واہ ہو رہی، میری واہ واہ ہو جائے، جیسے ان پر دنیا کھلی، مجھ پر دنیا کھل جائے. جی بالکل غلط بات. وہاں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جی دیکھو جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میں عالم ہوں، اور حضرت کے جو نا پوتے نے گاڑی لی ہے. نہیں، یہ بات کی. میں نے کہا بتا تیرے دادے نے کیا قربانی دی؟ تو میرا دادا تو کسان تھا. پھر میں نے کہا تیرے دادے کی کوئی ماضی ہے تیرے پاس؟ اگر تم عربوں کو کہو عرب آج امیر ہے، تو ان کے پاس ایک ماضی ہے مجاہدات کا، جو صحابہ اور تابعین طب تابعین نے کیا. جن کے پاس کوئی ماضی ہوتا ہے تو وہ مستقبل بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا نا. اس لیے بادشاہوں کی اولادوں کو کیوں قتل کر دیتے تھے؟ مغل بادشاہوں کو انگریزوں نے کیوں قتل کیا؟ شہزادوں کو، چھوٹی چھوٹی عمر کے 10 سال 5 سال سب قتل کر دیا. کہتے اس لیے کہ ان کا ایک بہت بڑا ماضی ہے. یہ بڑا ہوگا کہ پھر ہمارے مقابلے پر بادشاہ بننے کے لیے ہمیں ختم کر دے گا. اس کو ختم کرو. ایسا انگریز جو شال تھا. چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب عباسیوں نے ہینڈ اوور کیا مملکت اسلامیہ کو، تو امویوں کے ایک ایک شہزادے کو قتل کیا انہوں نے. ان میں ایک شہزادہ عبد الرحمن بچ گیا تھا. عبد الرحمن جو جوان تھا، اس کے پیچھے لگے. کہتے اتنے فاصلے پر پہنچ جاتے تھے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر نیزہ لگتا تھا. لیکن وہ چلتے چلتے دریائے دجلہ جب آیا تو اس نے اپنا گھوڑا اس میں ڈال دیا. تیز لہریں تھی. پھر وہاں پیچھے ہمت نہیں، وہ کراس کر کے چلا گیا اور وہ گیا جناب بربریوں کے پاس گیا، مراکش میں. وہاں ان کے والد کا بہت اثر تھا. وہاں سے فوج تیار کی، قسطنطنیہ پر حملہ کیا. اور 400 سال وہاں اسلامی حکومت رہی، جس میں یحییٰ اندلسی جیسے عالم پیدا ہوئے جو موطا مالک کا وہ ہے، جس میں ابن خلدون جیسا عالم پیدا ہوا جو بہت بڑا مورخ ہے. بڑے بڑے اندلسی علماء کی بہت فہرست ہے. کہتے وہ ایک بچہ تھا، اس کا اتنا حوصلہ تھا کہ اس نے بادشاہت قائم کر دی، اور پورے یورپ کو علم سے روشناس کرانے والی یہی حکومت تھی. آج جو ٹینگے مارتے ہیں انگریزوں کو، تو غسل کرنے کا پتہ نہیں تھا، وہ انہوں نے سکھایا مسلمانوں. 400 سال حکومت تھی پورے. اور کہتے اتنی شاندار حکومت تھی کہ بغداد والے رشک کرتے تھے اس حکومت. یہ حوصلہ جیسا ہوتا ہے پھر ویسا نتیجہ نکلتا ہے. کیونکہ بادشاہوں کے بچے تو اس کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، ماضی تھا اس کا. میں نے کہا بھائی تمہارے دادا کا ماضی کیا ہے اور ان کے دادا کا ماضی کیا ہے؟ پھر پوتوں کا اللہ حدیث شریف میں قرآن کہتا ہے کان ابو ما صالحہ، کہ ان کا اوپر 7واں یا 10واں دادا نیک تھا. اللہ تعالیٰ ان کی نیچے اولاد کے مال کی حفاظت 2 نبیوں سے کرائے. لیکن کبھی بھی بزرگوں کی اولاد پر اللہ نے جو راحت کے سامان دیے ہوں تو ان کے اعمال کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ان کے اوپر بڑے کون تھے. اگر وہاں 10ویں دادے کی اولاد کے 2 نبی خادم بنے ہوئے، موسیٰ السلام جیسا پیغمبر، خضر السلام، تو آج اگر ان کو اللہ کو نواز دیں کہ بڑوں کی قربانیوں پر، آپ یہ دیکھو کہ تمہارا بھی کوئی ماضی ہے یا نہیں ہے، تو چھپ کر کے بیٹھ جاؤ، اپنے وقت کا انتظار کرو. ہم وقت سے پہلے اس چیز کو چاہتے ہیں جس کا بھی ٹائم نہیں. یہ کہتے ہیں بزرگوں کے ایام مشاہدات دیکھو، اپنے بڑوں کے ایام مشاہدہ نہ دیکھو، ایام فتوحات نہ دیکھو کہ ان پر دنیا کو. یہ دیکھو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری عمر میں کیا کر رہے تھے، کیسے کیسے اللہ کو راضی، کیسے کیسے مشقت اٹھائے. بعد میں اللہ تعالیٰ کی سنت الہی ہے، کیا راستے کھول دیتے ہیں ان کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسمیں لکھی ہیں بزرگوں کی. ایک قسم وہ ہے کہ
جن پر فتوحات کھلتی نہیں، وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں. کہا کہ آخرت میں ان کا بہت اونچا مقام ہے کیونکہ سب کچھ آخرت میں ملا ہے. تو اس سے بزرگوں جن میں دنیا میں ان پر دنیا کھل جاتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام میں ہمیں ملتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے پینے کے اتنے اچھے سامان آئے اور گورنر ہیں کسی بڑے علاقے پر، رونے لگ گئے. کہا مجھے مسلم بن عمیر یاد آ گئے کہ وہ ایک لنگی میں ہی چلے گئے اور سر ڈھانپتے تھے، پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا غزوہ احد میں. اور ہم یہ ہے کہ ہم پر اللہ نے دنیا کھول دی، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں ساری آخرت کی نعمتیں یہیں تو نہیں مل رہی. اسی وقت بھی دو طبقے موجود ہیں صحابہ کرام. ایک وہ جو ایسے ہی چلے گئے، منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یہی بزرگوں میں ہم نے دیکھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہدے میں ہی پوری زندگی گزاری. ان میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے وقت اس بات کی فکر تھی، ان پر 20,000 روپے قرضہ تھا، کیونکہ ہمارے لیے قرضہ اٹھاتے تھے کیونکہ ہم دور پڑتے تھے. بھائی ڈاکٹر بن رہے تھے، ہم کراچی 3 بھائی، تو اتنی تنخواہ تو اتنی ہوتی نہیں تھی پہلے. ہمارے والد سنت اللہ علیہ کی 15 روپے سے تنخواہ شروع ہوئی تھی 1944 میں. جب 1992 میں وفات ہوئی تو 4,500 تنخواہ تھی. ان میں ہم سب کو پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا. تو قرض لیتے تھے، اس کی فکر تھی. یہ میں اور مفتی منیر صاحب نے پھر ہمیں سمجھ آیا بھی پریشانی، تو ہم نے کہا کہ آپ قرضی فکر نہ کریں. میرے اور مفتی منیر صاحب سے، مفتی منیر صاحب نے 12,000 ادا کیے، میں نے 8,000 کیے، ادا کیے. اسی کی روٹی کھا رہے ہیں، وہی چل رہا ہے. والدہ الگ مقروض تھی کیونکہ وہ گھر میں سامان منگاتی تھی، جھاڑو یہ وہ. تو 1,400 روپے کا بل آیا اس کا، ماس والے کا، ستلی ماس کا، کہ اماں جی یہ چیزیں منگاتی تھی. 1,400 میں نے ادا کی. وہ ایسے تھے جو اپنے ساتھ ساتھ آفس کے لیے، لیکن پچھلوں پر اللہ نے راہ کرتے رہا. تو فرمایا کہ اونٹ جیسا صبر ہو، آسمان جیسا حوصلہ ہو، پہاڑ جیسے استقلال ہو، زمین جیسی عاجزی. کیسا مضمون.